بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کتاب الصوم تک ہم پہنچے تھے اور حدیث نمبر 1982 آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی۔ اسی کے نکات ہم بیان کر رہے تھے، اس سے کیا درس حاصل ہو رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے۔ حضرت ابو طلحہ ان کے شوہر ابھی موجود نہیں تھے، سرکار نے قیام فرمایا۔ میں نے اس پہ پورا کلام کیا، پچھلا پروگرام آپ دیکھیے گا کہ اگر کوئی معظم دینی کسی گھر میں جائے اور مرد موجود نہ ہوں تو کیا شرعی احکام ہوتے ہیں، وہ بیان کیے۔ پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے لیے گھی اور کھجوریں لے کر آئیں خاطر تواضع کے لیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا روزہ ہے، تو مہمان گھر پر آئے تو اس کی خدمت کرنا، پھر اگر دل آزاری کا اندیشہ نہ ہو اور انسان حالت روزہ میں ہے تو اس کا اظہار کرنا، پھر اسی طرح اپنی عبادت کو ظاہر کر دینا بوقت ضرورت اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے آپ بیٹھے ہیں، پانی نہیں پی رہے، کھانا نہیں کھا رہے، کوئی کہتے ہیں یار کیا ہوا، کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اچھا، بعض لوگ اس میں تھوڑا چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں بھی ایک نفس کی چال ہوتی ہے کہ تاکہ لوگوں پہ ظاہر بھی نہ ہو اور لوگ کہیں یار یہ تو شاید لگتا ہے روزے سے ہے، اس سے زیادہ نفس کو مزہ آتا ہے، سیدھا سیدھا بولتے ہیں یار میں روزے سے ہوں، ختم بات بس۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ عبادت کو بوقت ضرورت ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس پر آپ کو سمجھایا کہ بزرگ گھر پر آئیں تو اگر بزرگ کے پاس ٹائم ہو وہ برکت عطا فرمائیں گھر والوں کو، بہت اچھی بات ہے۔ اور اسی طرح گھر والے ریکویسٹ کریں کہ حضور تھوڑا سا نماز پڑھ دیں، اگر وقت مکروہ نہ ہو، ان کی دل آزاری اور ان کی کوفت کئی چیز شکار باعث نہ بنے۔ علمی گفتگو چل رہی ہے، آپ بیچ میں پہنچ گئے، حضور آئیے گا 2 رکعت نماز پڑھ دیں، اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا۔ پھر یہاں سے اب آگے بات چل رہی تھی کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے گھر والوں کے لیے سرکار نے دعا فرمائی، یعنی نماز سے فارغ ہوئے دعا فرمائی۔ اس پر بھی میں نے ایسے کلام کیا تھا کہ نماز کے بعد دعا، اور خصوصاً بعض لوگ مطالبہ کرتے ہیں جی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی دلیل، نماز جنازہ کے بعد دعا کی دلیل، اس پر بھی ہم نے کلام پچھلے پروگرام میں کیا۔ اب یہ بات ہے، حضرت ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک خاص بچہ ہے۔ سرکار نے پوچھا وہ کون ہے؟ عرض کی کہ آپ کا خادم انس۔ اس کا مطلب یہ ہوا، آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر کوئی بچہ کوئی دینی فضیلت رکھتا ہے تو والدین اس کو خاص کہہ سکتے ہیں۔ اب دینی فضیلت بعض اوقات دین سے وابستگی کے اعتبار سے ہوتی ہے، کوئی بیٹا بچہ ہے بہت ہی باعمل ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، تو اسے دوسرے بے عمل بچوں پہ یقیناً مذہبی لحاظ سے بھی فوقیت حاصل ہے، اور ماں باپ بھی ان میں اس طرح کا امتیازی سلوک کر سکتے ہیں کہ باقی کی دل آزاری نہ ہو، یعنی اس کو زیادہ پیار کرنا، اس کو احترام دینا، اسے عزت کی جگہ پہ بٹھانا، کیونکہ وہ معظم دینی ہے، اس نے دین حاصل کیا ہوا ہے۔ ایسی بعمل حافظ قرآن ہے، میں نے پچھلے پروگرام میں وضاحت کر دی کہ جو حفظ کرتے ہیں، بھائی آپ کا حفظ کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو 16 صفحے کا رسالہ دیتا ہوں اردو کا، اس کو لفظ بلفظ یاد کر کے بتا دیں آپ، بہت مشکل ہے۔ یہ جو 30 سپارے سینے میں حفظ ہو جاتے ہیں، یہ صرف میرے اللہ کا کمال ہوتا ہے۔ بچے کی بظاہر محنت ہوتی ہے لیکن اس کو ذہن میں ڈالنا، اس کو قلب میں محفوظ کرنا، یہ اللہ کا کمال ہے۔ اسی لیے میں نے کہا 16 صفحے کا رسالہ یاد۔ ہاں، اگر کسی کمال کی نسبت اللہ تعالیٰ کے بعد مخلوق کی طرف کی جا سکتی ہے، وہ قرآن کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا ہے جس کا ہمیں مکلف بنایا ہے۔ تو حفاظ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ کہ قرآن یاد کر لیا ہم ہو گئے 7ویں آسمان پر، اپنے نام کے ساتھ حافظ بھی لکھ لیں گے، لیکن آپ دیکھیں گے بے عمل قسم کے ہوں گے، گالیاں زبان پر ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے، ماں باپ سے بدتمیزی کر رہے ہیں، داڑھی بالکل غائب ہے، لڑکیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ دوستیاں کی ہوئی ہیں غلط قسم کی۔ ہاں، رمضان آیا تو تھوڑی سی داڑھی بڑھائی تاکہ تراویح کے ذرا مال شال مل جائے۔ ہمیں ویسے کسی پہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن میرا بڑا پرانا تجربہ ہے، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ تراویح پڑھائی، پیسے جیسے ملے 27ویں کو بالکل شیو کرا لی جا کے نائی کے پاس، اور ذرا مجھے پپو سا بنا دو، فیشل وغیرہ کیا، اور پتہ چلا زمزمہ یا طارق روڈ پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ وہ بے عمل حافظ ہیں جن کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کو حفظ کرے، جس نے قرآن کو حفظ کیا پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، ایسا شخص بروز قیامت اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو وہ عمل کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں، بے عمل کے بارے میں۔ ایسی کوئی عالم ہے بچہ یا علم دین حاصل کر رہا ہے، فوقیت دے سکتے ہیں، ان بچوں کو تحائف میں بھی فرق کر سکتے ہیں کہ اس بچے کو زیادہ دیں دوسروں کو کم دیں، یہ جائز ہے۔ تو عرض کہ میرا ایک خاص بچہ ہے، آپ نے فرمایا وہ کون؟ انہوں نے کہا آپ کا خادم انس ہے۔ پھر گویا کہ ان کی مقصود یہ تھا کہنے کا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، تو سرکار نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کو مال اور اولاد عطا فرما اور اس کو برکت عطا فرما۔
اس سے معلوم ہوا کہ مال ہمیشہ برا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ مال کو اور مالداروں کو بڑی بری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کوئی بیچارہ کاروبار میں لگا ہوا ہے، کوئی نوکری، ایک نوکری، دو نوکری، بولتے ہیں یار یہ تو دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ارے بھائی، اصل مال برا نہیں ہے، اصل ہے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ، اگر ناجائز ہے یہ برا ہے۔ اسے جمع کر کے رکھنا، اس میں سے اللہ اور مخلوق کا حق ادا نہ کرنا، یہ برا ہے۔ یا اسے حرام کاموں میں استعمال کرنا یا فضول کاموں میں، جس کو اسراف فضول خرچی کہتے ہیں، یہ برا ہے۔ ورنہ اسی مال کو حلال ذریعے سے کمائیں، کسب حلال عبادت کا ثواب، اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں۔ ایک حدیث کے مطابق سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی اپنے پیسے سے اپنی زوجہ کے منہ میں حلال کا لقمہ ڈالے، سب سے افضل صدقہ ہے یہ۔ اور اسی طرح اسے دینی کاموں میں استعمال کرے، اپنے لیے ثواب جاریہ بنائے بہت بڑا، غریبوں کی مدد کرے، تو یہ مال برا نہیں ہے۔ اسی قسم کے مال کی سرکار دعا فرما رہے ہیں، برکت کی دعا دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مال ہمیشہ برا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عالم دین ہے، اگر کوئی پیر صاحب ہیں، وہ فرض کر لیں کہ بڑی گاڑی کے اندر آئے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ تو بزرگی سے خالی ہے، کیونکہ بڑی گاڑی کے اندر آیا ہے، ان کا مکان بڑا ہے، ان کے پاس بزرگی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کو تو جھگی میں ہونا چاہیے تھا، اور یا پھر کوئی گدھا گاڑی کے اوپر بیٹھ کے گدھا چلا رہے ہوتے تو ہم کہتے جی یہ بزرگ ہیں، کیونکہ یہ بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ کس نے کہا آپ کو ایسا ہونا چاہیے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پس میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ اب آپ بتائیے، سب سے زیادہ مالدار، تو اگر مالدار ہونے سے انسان کے درجات کم ہو جاتے، یا وہ قابل نفرت ہوتا، یا قابل مذمت ہو جاتا، یا نگاہ حقارت سے دیکھنے کے قابل ہوتا، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ایسا نہ کریں، جب پہلے دین سیکھیے، دین سیکھنے کے بعد کریں۔ تصوف کی کتابیں صرف پڑھ کر، دو چار بزرگوں کے اقوال ذہن نشین کر کے اگر آپ اس پر بنیاد رکھ کر الزام تراشیاں کریں گے، کسی کی معذ اللہ ٹانگیں کھینچیں گے، کسی کی زوال عزت کا سبب بننے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور آپ کئی صحابہ کو برا کہہ رہے ہوں گے، کئی صحابہ کے طرز عمل کو غلط کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ علم تو ہوتا نہیں نا، اتنی معلومات ذہن میں ہوتی نہیں ہیں۔ آپ ایسا نہ کریں، پہلے بزرگوں سے، کسی اچھے صاحب علم سے پوچھیں، اس کے بعد کچھ کمنٹس پاس کریں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جب حجاج بصرہ میں آیا تو میں اپنی پشت سے پیدا ہونے والے 120 اور چند بیٹوں کو دفن کر چکا تھا۔ اتنی کثرت سے بچے ہوئے، 120 بیٹے، آپ دیکھیں، اندازہ کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس حدیث سے کتنے سارے نکات نکلے، ہمیں ان سب کو سمجھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کو صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور قول، ان کے اقوال سے مزین کریں۔ یہی اصل طریقت ہے، یہی اصل تصوف ہے۔ ہم جب پہنچتے ہیں صرف صوفیہ کی کتب تک، جن کے جمع کرنے والے کون ہیں بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا، چلے جمع کرنے والے پتہ ہیں تو راوی کون ہے یہ پتہ نہیں ہوتا، پھر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں لکھی ہوئی بات کسی فرد خاص یا جماعت خاص کے ساتھ مخصوص ہے یا عام حکم ہے، اور پھر ہم اس سے نتیجے مرتب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے امید ہے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ انشاءاللہ اگر آپ ہمارا لگاتار پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو وہ نگاہ میں وسعت اور ذہن میں وسعت حاصل ہوگی، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، صرف اللہ کا کرم ہے کہ جس سے ہزارہ لوگ محروم ہیں۔ لوگ اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر کو بنیاد بنا کر علماء کی کو ذلیل کرنا، ان کو بے عزت کرنا اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اتنا خطرناک ہے کہ بیچارے آخرت میں جواب نہیں دے پائیں گے، اور شدید ذلت و رسوائی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا درس بخاری آپ بھی دیکھیے، اور دوسروں کو دیکھنے کی ترغیب دیجیے کہ کم وقت میں اچھی خاصی معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب الصوم آخر الشہر، مہینے کے آخر میں روزہ رکھنے کا باب۔ 1983 نمبر حدیث پاک ہے۔ یہ میں ذرا شروع سے سند لا رہا ہوں، اس کی کوئی وجہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں سلط بن محمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں مہدی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں غیلان نے، اور پھر تحویل ہے، یعنی امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں ابو نعمان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں مہدی بن میمون نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں غیلان بن جریر نے، اور انہوں نے مطرف سے اس حدیث کو مطرف سے بیان کیا، اور انہوں نے عمران بن حسین سے۔ یہ دیکھیں یہ سند ہیں ذرا، تو میں نے راویوں کے نام لیے ہیں کیونکہ آگے حدیث کو سمجھنے میں ان کے لیے ضرورت تھی۔ تو عمران بن حسین اصل میں راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یا کوئی قریب شخص تھا اس سے سوال کیا، یعنی عرصے بعد جب یہ حدیث بیان ہوتی ہے نا تو پھر وہ ذہن میں نہیں رہتا کہ یار مجھ سے مخاطب تھے سرکار یا فلاں سے تھے، تو انہوں نے دونوں کا ذکر کیا۔ تو حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ مجھ سے سوال کیا تھا یا کسی اور شخص سے سوال کیا تھا، اور آپ سن رہے تھے، تو سرکار نے فرمایا اے ابو فلاں کیا تم نے اس مہینے کے آخر میں روزے نہیں رکھے؟ ابو نعمان نے کہا کہ آپ کی مراد رمضان کے مہینے کا آخر تھا۔
ابو نعمان دیکھیں اوپر ایک راوی گزرے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں عمران بن حسین، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو بیان کی تھی، تو وہ جب آگے بیان کر رہے ہیں تو بتا رہے ہیں بھئی یہاں نبی کریم کی مراد تھی رمضان کے روزے۔ یہ حضرت نعمان کا اپنا خیال ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اپنا خیال ہے کہ سرکار نے رمضان کے مہینہ شاید مراد لیا تھا۔ ابو نعمان نے کہا کہ آپ کی مراد رمضان کے مہینے کا آخر تھا، تو اس شخص نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نے مہینے میں روزے نہیں رکھے۔ تو سرکار نے شاید فرمایا کہ جب تم کسی مہینے کے روزے چھوڑ دو تو اس مہینے کے آخری 2 دن روزے رکھ لیا کرو۔ اب یہ جو بیچ میں کہا کہ جی رمضان کے روزے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رمضان کے روزے بیچ میں چھوٹ گئے تو آخر کے 2 روزے ان کی قضا کی نیت سے رکھیں گے؟ لازم بات ہے اس میں کوئی مطابقت اور موافقت نہیں رہے گی۔ اس لیے اب اس کی صحیح تشریح کیا ہے؟ حضرت سلط بن محمد نے یہ نہیں کہا کہ میرا گمان ہے کہ آپ کی مراد رمضان کا مہینہ تھا۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں جنہوں نے حضرت سلط بن محمد سے روایت لی تھی، امام بخاری کہتے ہیں سلط بن محمد نے ہمیں یہی بتایا، بھی میرا گمان نہیں تھا کہ سرکار نے ایسا فرمایا ہے، یہ راوی کا اپنا گمان ہے، اس نے از خود یہ چیز ملا دی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ امام بخاری کے 2 استاد ہیں، گویا کہ 2 سے حدیث سنی ہے، ایک سلط بن محمد سے اور ایک ابو النعمان سے۔ سلط بن محمد نے جب حدیث بیان کی تو انہوں نے بیچ میں نہیں کہا کہ میرا گمان تھا کہ نبی کریم نے رمضان مراد لیا تھا، لیکن جب امام بخاری نے ابو النعمان سے حدیث لی، ابو النعمان کہتے ہیں میرا خیال یہ تھا کہ میرا گمان یہ ہے کہ نبی کریم نے رمضان کا مہینہ مراد لیا تھا۔ تو 2 استاد ہیں، ایک منع کر رہے ہیں اور ایک کہہ رہے ہیں ایسا ہے، اور صحیح یہ ہے کہ یہاں پر یہ رمضان کا مہینہ مراد نہیں تھا، بلکہ دیگر روایات سے ثابت ہے کہ شعبان کا مہینہ مراد تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے بارے میں فرمایا تھا اگر بیچ میں روزے نہیں رکھے تو آخری 2 دن روزے رکھ لو۔ اب یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے، آپ نے پہلے حدیث سنی سرکار نے فرمایا کہ شعبان کے آخری دنوں میں روزے نہ رکھو، تو ان میں مطابقت اور موافقت یہ ہے کہ جس کے رہ گئے وہ رکھ سکتا ہے، جو مطلب عادتاً جیسے ایام 20 کے روزے رکھ رہا تھا وہ اب شعبان کے آخر میں رکھ سکتا ہے، اور جو رکھنے کا عادی نہیں ہے اس کو منع فرمایا کہ آپ آخر میں روزے نہ رکھیں۔ تو اب ہر چیز اپنی اپنی جگہ ہو گئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اسی لیے امام ابو عبداللہ بخاری نے یہ بیان کیا کہ ثابت نے مطرف سے، انہوں نے عمران سے، اور انہوں نے عمران بن حسین سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ شعبان کے آخری دنوں میں، یعنی یہاں تو حضرت ابو نعمان اپنا گمان پیش کر رہے تھے کہ شاید سرکار نے رمضان مراد لیا، اور دوسری روایت کے مطابق خود سرکار نے وضاحت فرما دی تھی کہ مہینے سے مراد شعبان کا مہینہ ہے۔ تو یہ سننے والوں کو تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے علمی بات کے اندر، لیکن میں بس اب خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ مراد یہ تھا کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار نے دریافت فرمایا کہ اے فلاں کیا تم نے اس مہینے کے آخر میں روزے نہیں رکھے؟ تو شخص نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم کسی مہینے کے روزے چھوڑ دو تو پھر اس مہینے کے آخر میں 2 روزے رکھ لیا کرو۔ تو اس سے مراد شعبان یا اور دیگر مہینے ہو سکتے ہیں، رمضان کا مہینہ نہیں تھا۔ اس سے میں اپنے سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ براہ راست بخاری کو بغیر کسی مستند شرح کے ہرگز نہ پڑھیں، یا جیسے آپ پروگرام ہمارا دیکھتے رہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کہنے، صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، تو اس سے آپ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ بغیر کسی شرح کے بخاری شریف کا ترجمہ اپنی لائبریری میں رکھے ہوئے ہیں۔ کئی صاحب مجھے ملتے رہتے ہیں زندگی میں، میرا تو بڑا پرانا تجربہ ہے نا، تو وہ کہتے ہیں صاحب میں نے بخاری میں یہ پڑھا ہے۔ علماء یہ کہہ رہے ہیں بھائی اگر بخاری پڑھ کر بغیر کسی شرح کے اس کو سمجھنا اتنا ہی آسان ہوتا تو پھر دارالعلوم بند کر دو نا بھائی جان، پھر تو ڈائریکٹ بخاری پڑھو، پھر قرآن کی تفسیر کی ضرورت بھی نہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھو، آپ عالم بن جاؤ گے، سب کچھ آ گیا، قرآن بھی آ گیا، حدیث بھی آ گیا۔ ہمیشہ ہماری ایک نصیحت اور وصیت یاد رکھیے گا، کبھی قرآن کو ترجمے سے نہ سمجھیں، گمراہ ہو جائیں گے، تفسیر ساتھ ہونی چاہیے۔ اور دوسرا، کبھی حدیث کو بغیر شرح کے نہ پڑھیں، پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ حدیثوں کے اندر جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ محتاج وضاحت ہوتی ہیں بہت زیادہ، اور آپ ذرا سا بھی غلط نتیجہ اخذ کریں گے تو یا تو اللہ کے کلام کو غلط استعمال کر رہے ہوں گے یا حدیث کو، اور یہ دونوں تباہ کن چیزیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان ہر مہینے کے کچھ نفلی روزے مقرر کرنے میں حرج نہیں ہیں، بہت اچھا ہے، جیسے ایام 20 کا 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا، سرکار نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ پورے مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں 13، 14، 15 کے روزے، اور رہ جائیں تو پھر اس کو آخر میں 2 دن سرکار نے فرمایا رکھ لیں۔ اب ہے باب الصومی یوم الجمعتی، جمعے کے دن روزہ رکھنے کا باب۔ اس میں حدیث ایسی لائیں گے، پہلے میں تھوڑی سی اس پہ کلام کر لوں کہ صرف کیا اکیلا جمعے کا روزہ رکھنا صحیح ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور اس کی کئی وجوہات بیان کی ہیں شارحین نے، جن میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہود ہفتے کی تعظیم میں ہفتے کا روزہ رکھتے تھے،
کیونکہ ان کے ہاں ہفتہ معظم ہے، عیسائی حضرات کے نزدیک اتوار قابل احترام ڈے ہے، اور ہمارے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے جمعے کے دن کو بہت ہی معظم قرار دیا ہے۔ تو اگر ہم بھی جمعے کی تعظیم کی نیت سے روزہ رکھیں گے تو یہود کے ساتھ مشابہت، اس وجہ سے سرکار نے فرمایا کہ جمعے سے ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ رکھ لو، ورنہ فی نفس یہ روزہ رکھنا کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اور اگر بعض نے یہ بھی دلیل پیش کی ہے کہ جمعہ عید کا دن ہے، جیسے حدیث میں آیا، اور عید کے دن روزہ رکھنا منع ہوتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سی تعویل ہے، وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس پر کلام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔